اب پہلی تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے خلفائے راشدین سیرت و کارنامے، اور محترم مولانا شاہد بٹ صاحب بلغ سلسلہ البانیہ یہ تقریر فرمائیں گے۔ محترم مولانا شاہد بٹ صاحب تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانی ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، خاکسار آپ کے سامنے خلفائے راشدین سیرت اور کارنامے کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، یعنی میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں مبعوث ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یقیناً تمام کے تمام صحابہ فخر موجودات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اعضاء کی طرح تھے، بعض ان میں سے آنکھیں تھیں تو بعض کان کی طرح تھے، بعض ہاتھوں کے مانند تھے تو بعض آپ کے لیے پاؤں کی طرح تھے، ان کے تمام تر کام اور تمام کوششیں انہی اعضاء کے مطابق صادر ہوئیں، اور وہ اس طرح اپنے خالق کائنات رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ لوگ اس امت کے بہترین لوگ تھے، ان کے دل پاک اور علم انتہائی گہرا تھا، وہ ہر تکلف سے پاک تھے، وہ قوم جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کے قیام کے لیے منتخب کیا، انہوں نے اس کی فضیلت کو پہچانا، ان کے قدموں کی پیروی کی اور ان کے اخلاق پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، یقیناً وہ سچی ہدایت پر قائم تھے۔ خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ کی پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے 2 سال بعد ہوئی۔ ظہور اسلام سے قبل آپ روسائے قریش میں اپنے اعلیٰ اخلاق و فضائل کی وجہ سے نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایام جاہلیت میں جب شعر کہنا اور شراب خوری مردانگی اور شوکت کی علامت شمار کیے جاتے تھے، ابوبکر نے ہمیشہ ان سے اجتناب کیا اور اسلام سے قبل بھی ایک پاک زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم و شان اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کو مردوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کرنے کی توفیق ملی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ پہلے شخص ہیں جس نے حضور اکرم کے ہمراہ نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا وہ مسلمان ہونے میں کچھ نہ کچھ جھجکا، سوائے ابوبکر کے جو بغیر کسی جھجک کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ کی بیٹی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک روز چاندنی رات تھی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کسی نے کبھی اتنے اعمال بھی کیے ہیں جتنے کہ آسمان میں ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عمر نے، یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نے عرض کی کہ ابو بکر کے اعمال عمر کے مقابل پر کیا مناسبت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر کے تمام نیک اعمال ابو بکر کے ایک نیک عمل کے برابر ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر کی مجلس میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہوا تو آپ کی آنکھیں اپنے اس پیارے دوست کی یاد میں اشکبار ہو گئیں۔ یادوں کے اس بھور نے حضرت عمر جیسے عظیم خلیفہ اور مضبوط شخص کو بھی اپنے بہاؤ میں لے لیا اور ان کے تخیل کو گزرے ہوئے لمحوں کے درمیان صحراؤں کے بیچوں بیچ واقع ایک بھیانک اور اندھیری غار میں لا پہنچایا۔ جذبات سے بوجھل اور شدت غم سے چور آواز کے ساتھ عمر بولے کہ اگر ممکن ہوتا تو میری ایک ہی خواہش ہوتی کہ میرے نامہ اعمال سے تمام نیکیوں کو لے لیا جائے اور مجھے اس کے بدلے ایک خاص دن اور ایک خاص رات دے دی جائے۔ یہ رات وہ ہے جب حضرت ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدا کی قسم آپ اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ میں اندر داخل نہ ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی اندر چھپا ہو تو پہلے مجھ پر حملہ ہو نہ کہ آپ پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اسے اچھی طرح اندر سے صاف کیا۔ اپنے تہبند کو پھاڑ کر انہیں غار کے جتنے بھی سوراخ نظر آئے انہیں بند کیا۔ کپڑا ختم ہو گیا لیکن وہ 2 سوراخ بھی باقی تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں پاؤں ان پر رکھ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ اندر آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد ابو بکر کی رانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ابو بکر کے ایک پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا۔ درد انتہائی شدید اور ناقابل برداشت تھا، لیکن ابو بکر کو خوف تھا کہ اگر ہلکی سی آہ بھی ان کے منہ سے نکلتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی۔ عشق اور قوت برداشت کا ایک عجیب امتحان تھا۔ عشق نے ایک مرتبہ پھر بازی مار لی۔ حضرت ابو بکر نے صبر و برداشت کا وہ نمونہ دکھایا کہ تاریخ میں اس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ درد ہر لمحہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ابو بکر کی آنکھ سے ایک آنسو جاری ہوا اور دھیرے سے حضور کے چہرے مبارک پر جا گرا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، کیا ہوا؟ ابو بکر نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر کے اس پاؤں پر لگایا اور درد بالکل ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہر کا اثر بہت بعد میں ظاہر ہوا اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، اور دن وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب یکدم مخالف ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہی رقیق القلب ابو بکر، جس کی آنکھیں محبت خدا اور اس کے رسول کے عشق میں ہمیشہ تر رہتی تھیں، جب منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ قبائل عرب مجھے اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، لوگوں کے ساتھ رحم اور درگزر کا سلوک کریں۔ لیکن ابو بکر نے نہایت جلال کے ساتھ جواب دیا، اے عمر، تم جو بہت مضبوط جوان مرد تھے آج اسلام میں داخل ہو کر کمزور ہو گئے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم جب اپنے اکمال کو پہنچ گئی اور دین مکمل ہو گیا تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے جیتے جی وہ کمزور ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر قول اور ہر فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو تھا۔ آپ عشق رسول میں یوں فنا تھے کہ اپنے آقا کے ان باریک اشاروں کو بھی سمجھ لیتے تھے جن کو باقی صحابہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ حضرت سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے سامنے اس دنیا کی نعمتیں اور وہ جو خدا کے قبضے قدرت میں ہیں پیش کیں اور اسے اختیار دیا کہ وہ ان دونوں میں سے جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اس پر اس بندے نے ان کو اختیار کیا جو اس کے رب کے پاس تھیں۔ حضرت ابو بکر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور آپ نے روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں اس قدر غمگین ہیں، جبکہ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ابو بکر کو پتہ نہیں کیا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ایک ایسے بندے کے متعلق بتا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن فی الحقیقت ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ عالم تھے، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو بہت جلد ہمیشہ کے لیے اپنے مالک حقیقی سے ملنے والے تھے۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر جو اس المیہ کے لیے بالکل تیار نہ تھے، تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ تب حضرت ابوبکر تشریف لائے اور جسد مبارک کا دیدار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے وہ کبھی آپ کو 2 مرتبہ موت سے نہیں گزارے گا۔ یہ کہہ کر آپ باہر نکلے اور نہایت جلال کے ساتھ فرمایا اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، البتہ وہ جو خدائے ذوالجلال کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ زندہ اور قائم ہے اور اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اور پھر آیت کی تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب میں خطرہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گیا اور حضرت عمر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا لگا گویا کہ قرآن کریم کی وہ آیت اسی روز نازل ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ بارہا ہم نے اس کی تلاوت کی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ابوبکر جیسے کمزور اور نرم دل انسان کو تاریخ اسلام کے سب سے نازک لمحے میں سب سے مضبوط شخص بنا کر پیش کیا؟ وہ کیا قوت تھی جس نے ایک عاجز اور رقیق القلب بندے کو اس دور کے تمام مسلمانوں کے لیے قوت، اتحاد اور تمکنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا؟ وہ قوت عزیز و نصیر خدا کی آسمانی مدد تھی جس نے آپ کو منصب خلافت پر فائز فرمایا اور پھر خود آپ کی قوت و طاقت بن گیا۔ حضرت ابوبکر جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو وہ انتہائی نازک گھڑی تھی۔ اسلام اندرونی طور پر ارتداد سے دوچار تھا اور اکثر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعض جگہ 1 لاکھ کا لشکر جمع تھا جبکہ حضرت ابوبکر کے پاس صرف 10,000 کا لشکر تھا، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت اسامہ کی قیادت میں شام جانے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر بھی مہم پر روانہ ہو جاتا ہے تو مدینہ کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ رہے گا۔ حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کا وفد اس لشکر کو رگوانے کے لیے امیر المومنین سے ملا، مگر خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر نے ان تمام تجاویز کو رد کرتے ہوئے فرمایا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسے روک لے؟ میں اس لشکر کو کسی صورت میں نہیں روک سکتا۔ اگر تمام عرب باغی ہو گیا ہے تو بے شک ہو جائے، اور اگر مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رہے تو بے شک نہ رہے۔ خدا کی قسم اگر دشمن کی فوج مدینہ میں گھس آئے اور ہمارے سامنے مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جس کو روانہ کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ جرأت، یہ دلیری، یہ یقین اور یہ وثوق بے شک خدا کا عطا کردہ تھا، اس کی تصدیق خود بعد میں ہونے والے واقعات نے کر دی۔ حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور تقریباً نصف ماہ بیمار رہ کر 61 سال کی عمر میں اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے انکساری اور غربت کا لباس اختیار کر لیا۔ آپ کو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا اور آپ کی روح خیر الورا کی روح کے ساتھ پیوست ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے جس کی سطر اپنے اندر وہ عظیم انقلابات و فتوحات کو سموئے ہوئے ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے قوموں کی تاریخ سینکڑوں سال کی مسافتیں اختیار کرتی ہے۔ قرآن کریم کے تاثیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے عمر کی شخصیت کو کچھ ایسا رنگ و روپ دیا کہ آج صدیوں بعد بھی آپ کے دور میں قائم عدل و انصاف، مساوات انسانی اور آزادی کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سماج میں عورتوں کے لیے مساوات کا قیام ہو یا عوام کے حقوق کی ادائیگی، توحید کا عالمگیر غلبہ ہو یا عبادات کا اہتمام، تعلیم و تحقیق کے لیے کوششیں ہوں یا بہترین علماء، منصفین اور حکام پیدا کرنے کے لیے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام اور مصر میں مدارس قیام، الغرض حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فتوحات کے سائے تلے مساجد و مدارس قیام کے ذریعے تبلیغ و تعلیم و تربیت کے لیے ایسے عظیم الشان مراکز کا قیام فرمایا جو آگے چل کر اسلامی تہذیب و تمدن کے قیام کا سبب بننے والے تھے۔ مساجد جو دعوت، علم اور فقہ کی درسگاہیں تھیں کی تعداد حضرت عمر کے دور خلافت میں 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جہاں عراق، ایران، شام، مصر اور بلاد مغرب خلافت اسلامیہ میں داخل ہو گئے، وہیں اسلامی تہذیب و تمدن اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے
عرب کے سنگلاخ صحرا میں سینچا تھا ایک مضبوط اور تناور درخت میں تبدیل ہو گئی، جس کے سائے سے فیض اٹھاتے ہوئے مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کا ایک حسین امتزاج ہوا، اور ایام جاہلیت کی رسوم و رواج یکدم زائل ہو گئے، اور اسلامی تہذیب و تمدن عالمگیر طور پر اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ وہ صحابہ جو خود مربی اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جب فتوحات کے دور میں دیگر علاقوں میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے تو شمع سے شمع روشن ہوتی چلی گئی، اور مختلف قومیں اسلامی تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، علم و ادب، تحقیق و تفکر کی لڑی میں ڈھلتی چلی گئیں، اور پہلی مرتبہ دنیا نے عالمگیر اخوت کا نظارہ کیا۔ حضرت عمر کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیوانگی کی حد تک سمائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص یہ بات کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر پر اپنے آقا کی محبت کا رنگ کچھ یوں چڑھا ہوا تھا کہ ہر قول و فعل اسی کی تقلید و پیروی میں ظاہر ہوتا، ہمیشہ دل پر خشیت الہی طاری ہوتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک قمیض پہنا کرتے تھے جو 30 جگہ پر مرمت کی ہوئی تھی۔ کھانا انتہائی معمولی تھا۔ دن کے وقت جب باقی دنیا آرام کر رہی ہوتی، حضرت عمر اس ذمہ داری کے خوف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی تھی کام میں گزارتے۔ آرام کرنے کے لیے ناریل کے پتوں کا فرش ہوتا۔ جب مدینہ میں وفود آتے تو وہ عمر کے محل کا پتہ پوچھتے تو انہیں بتایا جاتا کہ ایسا کوئی محل نہیں، حضرت عمر تو ایک نہایت معمولی جھونپڑی نما مکان میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو سچی بات سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، عمر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ تلخ ہو، اور اسی سچ پسندی نے اسے بیار و مددگار کر دیا ہے۔ عمر راتوں کو اکیلے ہی غربا کی مدد کے لیے نکل پڑتے، اکیلے ہی مدینے کے باہر جنگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پیغامبروں کا انتظار کرتے، اور پھر یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تو عبادات میں یوں مشغول ہوتے کہ خوف الہی سے سجدہ گاہ تر ہو جاتی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مردوں میں سے؟ فرمایا اس کا والد۔ میں نے عرض کی ان کے بعد؟ فرمایا عمر بن الخطاب۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ زخموں کی شدت کی وجہ سے سمجھ گئے کہ آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ وہ سیدہ عائشہ کے پاس جائیں اور کہیں کہ عمر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور کہنا عمر بن الخطاب ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ دفن کر دیے جائیں۔ عبداللہ یہ پیغام لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں۔ چنانچہ جب عبداللہ واپس حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ اطلاع دی تو ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی، اور کہنے لگے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میرے لیے سے اہم اور کوئی بات نہ تھی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت حضرت عمر کی میت کے پاس موجود تھے، ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہتا تھا، اے عمر، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو، میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر، عمر اور میں، ابو بکر اور عمر اور میں نے یہ کیا، ابو بکر، عمر اور میں روانہ ہوئے۔ اس لیے میری بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ شخص کون ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صدیق اور فاروق خدا کے عالی مرتبہ میرے قافلہ ہیں، وہ بلند پہاڑ ہیں، انہوں نے شہروں اور بیابان نشینوں کو حق کی طرف بلایا، یہاں تک کہ ان کی دعوت اقصائے بلاد تک پہنچی۔ ان کی خلافت اثمار اسلام سے گراں بار اور خوشبوئے کامرانی و کامیابی سے معطر و ممسوح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا نسب عبد مناف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یکے بعد دیگرے آپ کے عقب میں آئیں۔ حضرت عثمان ایام جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے سب سے افضل اور ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ آپ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔
طبیعت میں حیا اور کلام میں مٹھاس تھی۔ ایسے وقت میں جب شرک اپنے جوبن پر تھا، حضرت عثمان ہمیشہ اس سے مجتنب رہے۔ شراب نوشی، فحاشی اور ہر ایسی برائی جسے معاشرہ فخر سے دیکھتا تھا، حضرت عثمان اس سے دور رہے۔ حضرت عثمان نے بطور معاش کپڑے کی تجارت شروع کی۔ کاروبار میں اس قدر برکت پڑی کہ وہ مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے، مگر آپ نے ہمیشہ مال کو دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جنہوں نے عثمان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ مالدار تھے اور سماجی لحاظ سے ان کا ایک مقام تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مظالم اپنے تمام حدود پار کر گئے تو حضرت عثمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی زوجہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحبہم اللہ ان عثمان الاول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کا محافظ ہو، کیونکہ لوط کے بعد عثمان پہلے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ہمراہ خدا کی خاطر گھر کا آرام ترک کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ماں سوا اس عرصے کے جو انہوں نے حبشہ میں بطور مہاجر گزارا، آپ کبھی صحبت رسول سے دور نہ رہے۔ اس کا ثبوت وہ متعدد احادیث ہیں جو آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عثمان اپنے احوال، اقوال اور افعال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اقتداء کرتے تھے۔ آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو حلم تھا، جس سے نور نبوت کا انعکاس ہوتا تھا۔ اس خلق کا اظہار سب سے زیادہ تب ہوا جب شورش پسندوں نے آپ کے دور خلافت میں حکام کے خلاف جھوٹی شکایتیں اور سازشیں شروع کی، تو آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ سختی کرنے سے اجتناب کیا۔ فسادیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ پانی تک منقطع کر دیا، مگر آپ نے صرف اس خیال سے کہ مدینہ کی گلیوں میں ناحق مسلمانوں کا خون نہ بہے، تمام مہاجرین اور انصار کو اس بات سے باز رکھا کہ وہ ان کی خاطر فسادیوں سے لڑیں، اور بالآخر اس مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ باوجود مالی ثروت ہونے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان دنیوی اسباب سے دستخوش رہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابتدائی ایام میں پینے کے پانی کا شدید بحران تھا۔ پینے کے پانی کا محض ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، جو مسلمانوں کو اس سے پانی پینے سے روکتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنویں کو خریدے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عثمان نے فوراً لبیک کہا اور 20,000 درہم کے عوض وہ کنواں خرید لیا اور عام استعمال کے لیے مسلمانوں کو سپرد کر دیا۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جب حالات نہایت نازک تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نمائندگی میں قریش مکہ سے صلح کی شرائط پر بات کرنے کا موقع ملا۔ اس محبت کے علاوہ جو حضرت عثمان کو اپنے محبوب آقا سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت عثمان کے لیے ایک خاص مقام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط طے کرنے کے لیے جب کفار کے پاس گئے تو کفار نے صرف انہیں اکیلے ہی طواف کرنے کی اجازت دی، لیکن آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ہرگز طواف نہ کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن قریش اس پر بالکل تیار نہ ہوئے۔ گفتگو کچھ لمبی ہو گئی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے بارے میں تشویش ہونے لگی، ادھر صحابہ میں افواہ پھیل گئی کہ کفار نے دھوکے سے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ایسا شدید صدمہ ہوا کہ آپ نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ اس قتل کا انتقام لیں گے۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے وہ عہد لیا جو تاریخ اسلام میں بیت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ تمام صحابہ کے ہاتھوں میں دے کر ان سے عہد لیا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لے کر رہیں گے، خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگرچہ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ بعد میں غلط ثابت ہوئی اور آپ صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی کتابت کر کے محفوظ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام کے روشن اور تابناک عہد کا حصہ تھا۔ اگرچہ اس دور میں ویسی فتوحات حاصل نہ ہوئیں جیسی حضرت عمر کے دور میں حاصل ہوئی تھیں، مگر کسی بھی لحاظ سے یہ فتوحات کم نہ تھیں۔
اسلامی حکومت کی سرحدیں ایک طرف کابل کو چھو رہی تھیں تو دوسری طرف اس کی حدود مراکش تک پہنچ گئی تھیں۔ خلافت عثمانیہ میں مسلم فوج نے بحری بیڑا تیار کیا اور اس کے ذریعہ کئی اہم بحری فتوحات حاصل کیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس دور میں جب بہت بڑی تعداد میں مختلف قبائل، علاقوں اور لہجوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو نتیجتاً قرآن کریم کو ان علاقوں میں رائج مختلف قرأتوں میں پڑھا اور لکھا جانے لگا۔ آپ نے قرآن کریم کے اس نسخے کے مطابق جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کی شکل میں تیار کیا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مختلف کبار صحابہ کی نگرانی میں اس کی نقول تیار کی اور خلافت اسلامی کے تحت مختلف علاقوں میں بھجوا دیں تاکہ آئندہ سے کسی بھی اختلاف کی گنجائش نہ رہے اور یہی قرآن کی مستند نقل مانی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اسلام میں اختلافات کا آغاز ہوا۔ یہ اختلافات اس قدر خطرناک تھے کہ بالآخر خلیفہ وقت کی شہادت پر جا کر ختم ہوئے۔ وقت کی قلت کے سبب تفصیل میں جانا ممکن نہیں، البتہ احباب اس سلسلے میں سیدنا حضرت المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف اسلام میں اختلافات کا آغاز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا دور تھا جب اسلام کی غیر معمولی ترقی کو دیکھ کر دشمنوں نے اسلام میں داخل ہو کر اس کو اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے خطرناک سازشیں رچیں۔ چنانچہ ایک شخص عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے اسلام کے بھیس سے مختلف علاقوں میں ہم مذاق لوگوں کی ایسی ٹولیاں تیار کر دیں جو لوگوں کو مختلف رنگ میں حکام اور خلیفہ وقت کے خلاف اکساتے تھے۔ یہ خفیہ شرارتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ ان کا اثر مدینہ میں محسوس کیا جانے لگا۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ یہ فتنے وہی ہیں جن کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں سختی کر کے ان بلاؤں کو مزید قریب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ رحم اور درگزر کر کے کوشش کروں گا کہ ان فتنوں کے سیلاب کو دور رکھوں۔ سن 35 ہجری کے شوال میں بصرہ، کوفہ اور مصر سے مفسدین جن کی تعداد 3000 تک بیان کی جاتی ہے، چھوٹی جماعتوں کی شکل میں مدینہ پر حملہ آور ہوئیں۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ صحابہ اس کی مزاحمت کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ باوجود اس کے کہ خلافت پر جانثار صحابہ ان دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمانوں کے خون بہنے پر کسی لحاظ سے تیار نہ تھے، ان صحابہ کو سختی سے منع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خداوند تعالیٰ تمہیں قمیض یعنی خلافت عنایت فرمائے گا، جب منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں تو تم اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ چنانچہ مخالفین جب مسلسل حضرت عثمان کو خلافت سے دستبردار ہونے کی دھمکی دیتے رہے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مضبوطی کے ساتھ یہی فرماتے رہے کہ خلافت کا وہ لباس جو خود اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنایا، میں کس طرح اسے اتار سکتا ہوں۔ خلافت کے دشمن بالآخر چالاکی سے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور ایسی حالت میں جب کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ظالمین نے تلواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا اور نہایت ظالمانہ طریق پر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری 6 سال میں جس اخلاص اور بردباری سے کام لیا اور ہر موقع پر مفسدین کے ساتھ مزاحمت اور تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کے مقام کو روشن کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مفسدین کا جھوٹ، فریب اور جال سازی کو استعمال کرنا ان کی بدکرداری کو عیاں کرتا ہے۔ باوجود دشمنان اسلام کے انتہائی ذلیل اور شرانگیز ریشہ دوانیوں کے، ان کے ساتھ حضرت عثمان کا درگزر اور شفقت کا سلوک تاریخ انسانیت میں انسانی تہذیب اور اقدار کا ایک بے مثال نمونہ پیش کرتا ہے۔ بے شک یہ وہ عظیم شہادت تھی جو حضرت عثمان نے اسلام کی زندگی کے لیے پیش کی اور شہداء کی صف اول میں شامل ہو گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخین اور ذو النورین حضرت عثمان کو اسلام کے دروازے بنایا ہے، وہ لشکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہراول دستے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد ہوئی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ جب قریش کو قحط سالی کا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کی تربیت و کفالت میں آ گئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی ایسی گہری چھاپ پڑی جو ہمیشہ کے لیے آپ کے اخلاق کا حصہ بن گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور ان کے سامنے نبوت کا اعلان کیا،
اور اپنے مشن کے بارے میں بتایا۔ اس وقت مجمع میں موجود تمام لوگوں نے استہزاء اور ٹھٹھے سے کام لیا، لیکن علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بے شک میری آنکھیں کمزور ہیں، میری ٹانگیں نہایت کمزور ہیں، اور میں یہاں موجود تمام لوگوں میں سب سے کم عمر ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحت کو ساری زندگی نبھایا۔ اس رات کو بھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، ایسی حالت میں جب کہ آپ کا گھر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور وہ رات کی تاریکی میں چپکے سے گھر میں داخل ہو کر آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنے سے پہلے حضرت علی کو اپنے بستر میں سونے کے لیے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ قریش ان کو قتل کر سکتے ہیں، حضرت علی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کی جگہ بستر پر لیٹ گئے۔ یہ تعلق تب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ پھر بعد میں انہی کے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے تو اسلام اپنی زندگی کے سب سے خطرناک دور سے گزر رہا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت نے مملکت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مفسدین و دشمنان اسلام نے اسلام کے سینے پر حملہ کیا تھا۔ حضرت علی کی 4 سالہ خلافت امن و امان کے قیام اور حالات کو کنٹرول کرنے پر ہی مرکوز رہی۔ ایک طرف عبداللہ بن سبا کا شیطانی ٹولہ بظاہر مسلمانوں کے بھیس میں نئی سازشیں کرنے میں مصروف تھا، تو دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری طور پر سزا دینے کی غیر مشروط مطالبے اندرونی خطرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بنو امیہ بھی اسی مطالبے کی تائید میں ہجرت کر کے شام چلے گئے، اور اس طرح پہلی مرتبہ خلیفہ راشد کے لیے امت میں سے ہی اور مملکت اسلامیہ کے اندر سے ہی ایک نیا مزاحمت اور کھلی مخالفت کا محاذ پیدا ہو گیا۔ حضرت علی کی یہی کوشش رہی کہ مکہ اور مدینہ کو فسادیوں سے خالی کیا جائے، مملکت میں امن و امان قائم کیا جائے، اور پھر حالات کے سازگار ہونے کے بعد ہی حضرت عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سالہ دور خلافت مسلمانوں کو متحد اور خلافت کے سائے تلے اجرا کرنے پر ہی مرکوز رہا، لیکن اپنی انتھک کوششوں اور تمام جدوجہد کے باوجود حضرت علی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کی کوششوں میں کوئی کمی تھی، اور نہ اس لیے کہ وہ عظیم صحابہ جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا سانحہ تھا اس نے امت کو 2 دھاروں میں بانٹ دیا، اور ایسا بانٹا کہ وہ پھر کبھی ایک جا نہ ہو سکی، بلکہ ٹوٹتے ٹوٹتے اپنی تمام عظمت و شوکت کو کھو بیٹھی۔ مسلمانوں نے خلافت کی ناقدری کی، خلیفۃ الرسول کی اطاعت سے انکار کر دیا، اور اس طرح ان تمام انعامات و اکرامات سے اپنے آپ کو بے دخل کر دیا جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے انہیں اطاعت کے ساتھ مشروط کر کے دیا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا انتظام بے نظیر تھا۔ قانون کے سامنے امیر غریب، مسلم غیر مسلم، حکمران و عوام سب ایک جیسے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی ڈھال گم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اسے ایک عیسائی کے پاس دیکھا۔ آپ نے عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ کر دیا۔ قاضی نے خلیفہ وقت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت علی کوئی بھی گواہ پیش نہ کر سکے، جس پر قاضی نے وہ ڈھال عیسائی کو واپس کر دی۔ وہ عیسائی اس فیصلے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ یہ وہ نمونہ ہے جسے انبیاء قائم کرتے ہیں۔ ایک خلیفہ کا جائز دعویٰ صرف اس بنا پر رد کر دیا گیا ہے کہ اس کے پاس اپنے دعوے کی تائید میں کوئی شہادت نہیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کے ساتھ خلافت کے معاملے میں ایک مستقل مزاحمت اور اختلاف رہا، مگر جب معاویہ کے مجلس میں حضرت علی کا ذکر ہوتا تو وہ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کی شہادت دیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ معاویہ نے ایک مرتبہ اپنے دوست دراد اسدی سے پوچھا کہ وہ علی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ایک مضبوط عزم اور قوت ارادے والے شخص تھے، ان کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا، وہ علم کا خزانہ تھے، ان کا کلام حکمت سے بھرپور ہوتا، وہ زندگی کی آسائشوں کو ناپسند کرتے اور رات کی تاریکی کو پسند کرتے جب وہ خدا کے حضور خشوع و خضوع کرتے۔ ان کا لباس نہایت سادہ تھا اور ان کی غذا بھی بہت سادہ تھی۔ وہ ایک عام انسان کی طرح رہتے، اور اگر کوئی ان سے کچھ پوچھتا تو وہ نہایت نرمی سے جواب دیتے۔ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہم نے انہیں ہمیشہ اپنے قریب پایا، لیکن خدا تعالیٰ سے قرب کی وجہ سے ان کی ذات میں ایک عظمت اور ایک وقار تھا جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ وہ ہمیشہ نیک اور عالم شخص کا احترام کرتے تھے، اور غریب انہیں ہمیشہ اپنے قریب پاتا۔
وہ طاقتور شخص کو کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ وہ حد سے تجاوز اختیار کرے، اور کمزور ان کے عدل سے کبھی مایوس نہ ہوتا۔ یہ سب سنتے ہوئے معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہنے لگے، خدا ابو الحسن پر رحم کرے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہی اخلاق والے تھے جو تم نے بیان کیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، علی تو جامع فضائل تھا اور ایمانی قوت کے ساتھ توام تھا۔ الغرض، خلفائے راشدین میں سے ہر ایک وجود نور و ہدایت سے منور ایسا ستارہ ہے جو رہتی دنیا تک زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ میں خدا اور اس کے رسول کی کامل اور سچی پیروی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے عربی منظوم کلام میں بیان فرماتے ہیں، ان الصحابۃ کلھم کذکائی قد نوروا وجہ الورى بضیائی ترکوا اقاربہم وحب عیالہم جاؤ رسول اللہ کالفقراء ذبحوا وما خافوا الورى من صدقہم بل آثروا الرحمن عند بلائی۔ یقیناً صحابہ سب کے سب روشن سورج کی طرح تھے، انہوں نے اپنی روشنی سے ساری مخلوقات کو منور کر دیا۔ انہوں نے اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی محبت کو چھوڑ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقیروں کی طرح حاضر ہو گئے۔ وہ ذبح کیے گئے، مگر اپنے صدق و ثبات کی وجہ سے کبھی دنیا سے نہ ڈرے، بلکہ ہر مصیبت کے وقت انہوں نے رحمان خدا کو اختیار کرنے پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ فلک اسلام کے ان درخشندہ ستاروں پر جو ہمیشہ اپنی روشنی سے گمگشتہ راہگیروں کو نویز منزل دیتے رہیں گے، بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی کامل تقلید کرتے ہوئے نظام خلافت کے ساتھ مضبوط اور اٹوٹ تعلق قائم کرتے ہوئے اس کی تمام برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔